اور یہاں پہ آپ کو واشنگٹن سے اپڈیٹ کریں گے جہاں پہ سابق امریکی صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کو دھچکا، ایک اور مقدمے میں جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ سابق صدر ٹرمپ کو فراڈ کیس میں $35.5 کروڑ جرمانہ عائد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مزید ڈیٹیلز نے کہ جہاں زیب علی سے۔ جی جہاں زیب۔ جی بہت بڑا فیصلہ ہے یہ نیو یارک کی عدالت نے صدر ٹرمپ کو، سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فراڈ کیس کے اندر جو ہے $355 ملین کا جرمانہ کیا ہے، جبکہ 3 سال کے لیے انہیں کسی بھی قسم کا کاروبار کرنے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا ہے۔ ساتھ ساتھ ان کے دونوں بیٹوں پر بھی جرمانے عائد کیے گئے ہیں اور ان کی کمپنیز کو جو چلاتے ہیں لوگ، ان میں بھی 2 افراد کو جو ہے پابندی اور جرمانے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے کاروبار کے حوالے سے جھوٹ بولا اور اپنے آپ کو زیادہ امیر بن کر دکھایا تاکہ ان کو بینکوں سے بڑے قرضے مل سکے، اور اس حوالے سے انہوں نے جھوٹ پر جھوٹ بولا۔ اس سزا کے بعد جو ہے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ دیر پہلے ہی میڈیا سے گفتگو کی، اپنا بیان جاری کیا ہے، اور انہوں نے سزا دینے والے جج اور نیو یارک کی جو اٹارنی جنرل ہیں ان پر سخت تنقید گئی ہے، ان کو ڈس آنیسٹ کہا ہے، ان کو کروکٹ کہا ہے اور ان پر سخت تنقید کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ جج بھی اور یہ اٹارنی جنرل بھی دونوں کرپٹ ہیں، اور بائیڈن انتظامیہ اور ساری جو اس وقت انتظامیہ ہے وہ ان مقدمات کو ان کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر وہ انتخابات نہ لڑ رہے ہوتے صدر کا تو ان پہ یہ مقدمے نہیں بنائے جا رہے تھے۔ ان مقدمات کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ان کو صدارتی انتخاب کی دوڑ سے باہر کیا جائے، اور یہ بالکل ایک سیاسی مقدمے ہیں اور ان کو ہتھیار کے طور پر ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ناانصافی پر مبنی فیصلے کے خلاف وہ اپیل کریں گے، اور انہیں امید ہے کہ اس اپیل میں جو ہے انصاف ہوگا اور ان پر سے یہ جرمانے اور یہ سزا ختم کر دی جائے گی۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ دوسری جانب جو سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مخالفین ہیں وہ اس سزا کو سراہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل انصاف پر مبنی فیصلہ ہے۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن وہ بھی یہی کہا ہے اپنے بیان میں کہ وہ لیڈ پر ہے۔ نہ صرف انہوں نے ریپبلکن پارٹیز کے نامزد امیدواروں کو شکست دی ہے بلکہ وہ بائیڈن سے بھی 20 پوائنٹس سے زیادہ مقبولیت میں آگے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بائیڈن کی پالیسیز جو ہے وہ ورلڈ وار 3 کی طرف جا رہی ہے، وہ پوری دنیا کو لڑانا چاہتا ہے، لیکن میں اقتدار میں آ کر پوری دنیا میں امن قائم کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ امریکہ کو پھر سے ایک گریٹ نیشن بنائیں گے، میک امیریکا گریٹ اگین کا انہوں نے پھر نعرہ لگایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کے خلاف یہ سیاست پر مبنی مقدمات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا اپنے بیان میں کہ جتنے بھی بینکوں سے انہوں نے قرضے لیے اپنے کاروبار کے لیے وہ سب بینک کی تعریف کرتے ہیں۔ انہوں نے آج تک بھی کسی بینک کا پیسہ پاس نہیں رکھا، سب کو جتنا بھی پیسہ قرضے انہوں نے لیے بینکوں سے وہ سب کو انہوں نے واپس کیے، اور بینک تو ان کو کہتے ہیں سب سے اچھا کسٹمر ہے ہمارا ڈونلڈ ٹرمپ۔ یہ عدالت نے کیسے یہ فیصلہ دے دیا؟ بہت شکریہ جہاں زیب، اسی والے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیموکریٹک رہنما ڈاکٹر آصف ریاض قدیر۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آوائی نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ کیا کہیں گے آپ اس پر؟ سابق امریکی صدر ٹرمپ کے انتخابی مہم کو دھچکا لگا اور ایک اور مقدمے میں جرمانہ عائد کر دیا گیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ آج جج صاحب نے $335 ملین کا ان پر جرمانہ کیا ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ اس کی اپیل کریں گے اور اس مقدمے کو ڈیلے کرا دیں گے۔ ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ جو بھی مقدمات ہیں، جو بھی فیصلے ان کے خلاف ہوتے ہیں، ان کے خلاف اپیل کریں اور اس معاملے کو اتنا لمبا لے جائیں جب تک کہ یہ الیکشن نہیں لڑتے۔ جب تک یہ بات ان کے ذہن میں ہے، یہی ان کی ایک ریٹرک اور پالیسی ہے، ورنہ آپ تو یہ جانتے ہیں کہ کوئی بلا وجہ کسی کے خلاف مقدمہ امریکہ میں کر نہیں سکتا، اور جج کوئی اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ وہ فیصلے دے دیں۔ کوئی نہ کوئی تو بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، مگر یہ ایک سیاسی وقت ہے، اس میں سیاسی عمل دونوں طرف سے ہے، لیکن اصل میں صدر ٹرمپ اس بات کو ڈیلے کرنے کے لیے اپیل کریں گے تاکہ ان کا راستہ پرائمری کی طرف سے صدر کے الیکشن لڑنے کے لیے صاف ہو جائے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔